الرحیم کدھر سے ہے؟ لما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیان شرط القیاس ورکنہ وحکمہ شرع فی بیان دفعہ. دیکھو آپ لوگوں نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ اپنے قیاس کی حفاظت اور خصم کے قیاس کو دفع کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا لازمی ہے. کیا ہے؟ قیاس کے شرائط ہو، اس کے رکن ہو، تو قیاس کے فلانا فلانا وہ چیز ہو. آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، لیکن آخر والا کیا چیز تھا؟ قیاس کے لیے ایک دفع بھی ہوتا ہے، ایک دفع بھی ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا، قیاس کے لیے ایک دفع ہے. دفع کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض ہے. ایک اعتراض آپ کرتے ہو، ایک اعتراض آپ کا خصم کر لیتا ہے، پھر تیرے قیاس پہ جو اعتراض وارد ہوتی ہے اس اعتراض کا تم جواب دیتے ہو. اور خصم کے کس پر؟ خصم کے قیاس پر ایک ایسے انداز سے آپ اعتراض کرتے ہو کہ جس کے جواب دینے سے وہ عاجز رہتا ہے، بالآخر مجبور ہوتا ہے تیرے بات کو ماننے پر. اتنی سی بات سمجھ آگے؟ تو تمہیں آگے کتاب والا فرمائے گا اسی بنیاد پر علم مناظرے کا اخذ کیا گیا. علم مناظرے کو اسی وجہ سے نکالا گیا اور اس کو ایک الگ مستقل علم کے شکل میں لایا گیا. کچھ اس کے لیے ضوابط بھی قائم کی گئی، کچھ ضوابط ان کے لیے بنائے گئے، گویا کہ اس کو ایک الگ علم ہی بنایا اسی وجہ سے. تو دیکھو دوستو، یہ لفظ ہے مناظرہ، لوگ اس کو مناظرہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. لفظ ہے مناظرہ، سمجھ آ رہے ہیں؟ تو مناظرہ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ تاکہ اہل حق کا پتہ چلے اہل حق ہے کون. آج کل تو مناظرہ رہا ہی نہیں، آج کل تو لڑائی کا نام ہے مناظرہ، لیکن اصل مناظرہ یہ ہے تاکہ حق کا پتہ چلے حق کون ہے. جب حق کا پتہ چلتا ہے، دلائل کے شکل میں حق واضح ہوتا ہے، تو پھر خصم بھی اس کو مان لیتا ہے. مناظرہ وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے جو آج کل چلتا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ آج کل جو چل رہا ہے اس کے بارے میں تو کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا یہ کرنا حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات قرآن کی توہین اور احادیث کی توہین بھی اس میں ہوتی ہے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو بالکل آسان ہے. کہتے ہیں کدھر چلا گیا؟ لما فرغ مصنف، کہتے ہیں جب مصنف فارغ ہوا قیاس کے رکن، اس کے شرط کے بیان سے، ثم شرع، پھر شروع ہوا قیاس کے دفع کے بارے میں. کہو قیاس کے دفع کے بیان میں کہو، یا یہ کہو کہ مناظرہ کی آداب کے بیان کو شروع کیا. مناظرہ کے جو آداب ہوتے ہیں ان کے بیان کرنا شروع کیا. لیکن آداب ابھی صراحتاً ادھر آج کے سبق میں تمہیں نظر نہیں آ جائیں گے، لیکن اشارتاً ضرور مل جائیں گے. تو دیکھو آج کس کو شروع کیا ہے؟ اس کے دفع کو شروع کیا ہے. دفع کو شروع کیا. فقال مصنف نے فرمایا ثم العلل. دیکھو مولانا، ایک ہے علت طردیہ، ایک ہے علت مؤثرہ. ایک علت طردیہ، دوسرا علت مؤثرہ. آپ لوگوں نے پیچھے پڑھ لیا ہے. علت طردیہ سے شوافع استدلال کرتے ہیں، علت مؤثرہ سے تم احناف استدلال کرتے ہو. علت طردیہ کی تعریف کیا ہے؟ علت طردیہ کی تعریف یہ ہے جہاں حکم ہے وہاں علت ہو، جہاں علت ہے وہاں حکم ہو، جہاں علت نہیں وہاں حکم نہ ہو. گویا کہ علت حکم کے ساتھ چکر کاٹے. جہاں حکم ہو وہاں علت ہو، جہاں حکم نہ ہو وہاں علت نہ ہو. یہ طردیہ ہے اور اس کی بنیاد عقل پر ہے. آپ لوگ اس علت کو علت عقلیہ بھی کہہ سکتے ہو، اس کو علت عقلیہ بھی کہہ سکتے ہو. کس طرح کہ وہ استدلال کرتے کہتے دیکھو جہاں حکم ہے وہاں، جہاں علت ہے وہاں حکم ہے، جہاں علت نہیں ہے وہاں حکم نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اس کا علت ہے. ہم نے بتا دیا کسی بھی وصف کے علت ہونے کے لیے طرد لازمی نہیں ہے، طرد سے استدلال نہیں ہوگا. کسی بھی وصف کو علت بنانا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا اثر کسی نہ کسی جگہ دکھا چکا ہو. قرآن، حدیث، اجماع یا قیاس، ان میں سے اپنا اثر کسی نہ کسی جگہ دکھا چکا ہو. پھر اثر دکھانے کے 4 طریقے تھے، آپ لوگوں نے پیچھے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. تو گویا کہ ہمارے نزدیک جو علت تھا وہ علت شرعیہ تھا، اور ان کے نزدیک جو علت ہے علت عقلیہ ہے. یہ تو ہر آدمی جان لیتا ہے کہ علت شرعیہ کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے بات سمجھ آ گیا کہ ہمارا علت شرعیہ ہے، ان کی علت عقلیہ ہے. کس طرح عقلیہ ہے؟ مانا وہ کہتے ہیں جہاں علت ہے وہاں حکم ہے، جہاں نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ علت ہے. یہ تو عقل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یہ عقل کے زور پہ کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟
کو اپنا اثر کسی نے کسی جگہ دکھا چکا وہ وصف، پھر آپ اس کو علت بناؤ تو وصف دکھائے گا، اثر دکھائے گا کس میں؟ قرآن حدیث اجماع میں اثر دکھائے گا، تو ہمارا علت کیا بن گیا؟ شرعی بن گیا. ہمارا علت کیا بن گیا؟ شرعی بن گیا. تو دیکھو وہ پیش کرتے ہیں کس کو؟ علت تردیہ کو. تردیہ سے وہ استدلال کرتے ہیں، ہم اس پر اعتراضات کرتے ہیں، ہم اس پر اعتراضات کرتے ہیں. پھر ہم علت کس کو پیش کرتے ہیں؟ علت مؤثرہ کو. پھر اس پر شواف اعتراض کرتے ہیں، ہم اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں انہی باتوں پر کہ تم جھگڑا کرو، تم کیا کرو؟ اپنا علت پیش کرو، وہ اس پر اعتراض کرے، تم اس کا جواب دو، اور ایسے انداز سے جواب دو کہ وہ لاجواب ہو جائے، تیرے بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائے. کہتے ہیں اسی پر تو مناظرے کے بنیاد رکھی گئی ہے. مناظرہ ہے تو یہی چیز. اب دیکھو کہتے ہیں پھر علت نوعان ہے، دو قسم پر ہے. احدھا ان میں سے ایک کیا ہے؟ تردیہ ہے. احدہما ان میں سے ایک کیا ہے؟ تردیہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مؤثرہ ہے. کہتے ہیں تردیہ ہو یا مؤثرہ ہو، علی کل قسم، ہر قسم پر ضروب انواع ہے. مولانا یہ ضروب اس مفعول نہیں ہے، خیال کرنا، یہ ضروب انواع کے معنی میں ہے. ضروب ضرب کی جمع ہے، ضروب ضرب کی جمع ہے. ضرب کہتے ہیں قسم کو، ضروب کہتے ہیں اقسام کو، کہو انواع کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک پر کہیں انواع ہے، کہیں قسم ہے. من الدفع، دفع کرنے کا، اعتراض کرنے کا، پھر اعتراض کے دفع کرنے کا کئی اقسام ہوتے ہیں. فإن التردیہ، پس بے شک علت تردیہ للشافعیہ، وہ شافعیہ کے لیے، ونحن ندفع، اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ تردیہ پر ہم اعتراض کرتے ہیں. علی وجہ، ایک ایسے انداز پہ، ایسے طریقے پہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یلجئہم، کہ مجبور کرتا ہے وہ ہمارا طرز اعتراض، ہمارا وہ انداز مجبور کرتا ہے. ہم معنی ان شوافے کو مجبور کرتا ہے کس کی طرف؟ الی قول بالتاثیر، قول بالتاثیر کے معنی کی طرف، قول بالتاثیر کے معنی کی طرف. یعنی وہ ہمارا علت مؤثرے کو مان لیتے ہیں، ہمارے علت مؤثرے کو مان لیتے ہیں. ہم ایسے انداز سے جب اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے علت مؤثرے کو ان کو مان لینا پڑے گا. سمجھ آ گیا؟ والمؤثرۃ، اور علت والمؤثرۃ پڑھو مولانا، یہ ان کا اسم بن رہا ہے. فإن التردیہ اسی پر عطف ہے. والمؤثرۃ، اور علت مؤثرہ لنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وتدفعها الشافعی، اور شافعی اس پر اعتراض کرتے ہیں. شوافی ہماری علت پر اعتراض کرتے ہیں. ثم نجیبهم، پھر ہم جواب دیتے ہیں شوافی کو عن الدفع، ان کا اعتراض کا. اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ وہذا البحث، کہتے ہیں اسی بحث پر معنی کیا؟ خصم پر اعتراض کرو. خصم جب تم پر اعتراض کرے، تم اپنا اعتراض کا جواب میں دلیل پیش کرو، اس کے اعتراض کو دفع کرو. کہتے ہیں انہی باتوں کے بنیاد پر ہے. ھذا البحث، یہی بحث ہے. ہوا اساس المناظرہ، مناظرے کا بنیاد یہی بحث ہے. سمجھ آ گیا؟ والمحاورہ، اور محاورے کی بنیاد. مولانا محاورے کا معنی ہے مکالمہ. پھر مکالمہ تم کہو گے کیا چیز ہے؟ آپ لوگ اس کو کس میں دیکھو، آشا نمبر 24 میں. آشا نمبر 24 مل گیا. والمحاورہ فی منتہی العرب، مل گیا. کہتے ہیں بات کے انتہا میں مکالمہ وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ گفتن، بات کرنا. آگے کیا ہے؟ پاسخ دادن، پاسخ دادن یا کہ دیگرے. کہتے ہیں ایک دوسرے کو باتوں میں پسانا، ایک دوسرے کو باتوں میں پسانا. تو بالآخر باتوں میں کون پسائے گا؟ وہ پسائے گا جس کے دلائل مضبوط ہو، وہ پسائے گا جس کے دلائل مضبوط ہو. مکالمہ یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو باتوں میں پسانا، دلیل کا ہمبار لگانا. پھر بالآخر دلیل اس کے زیادہ ہوں گے جو جس کے پاس مضبوط کبھی کبھی دلیلیں ہیں. سمجھ آ گیا؟ میں نے بتا دیا مناظرے کس وجہ سے ہوتے ہیں، تاکہ حق کو آدمی پہنچے، تاکہ حق کو پہنچے. وقت اکتب، اسے مجول پڑھو. کہتے ہیں تحقیق لیا گیا ہے علم مناظرہ کو، علم مناظرہ کو من ھذا البحث للاصول، اسی بحث سے لیا گیا ہے. اصول فقہ کے اسی بحث سے مناظرہ کو لیا گیا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ اصول فقہ میں جب اس مقام پہ بحث آتی ہے نا، اصول فقہ میں آپ اپنا مسائل چلاتے ہو، آپ کا ایک خصم ہوتا ہے، تو خصم اپنا دلائل پیش کرتا ہے، آپ اپنا دلائل پیش کرتے ہو. کہتے ہیں اسی جگہ سے علم مناظرے کو لیا گیا ہے. اصول فقہ کے اسی بحث سے علم مناظرہ کو لیا بھی گیا. وجعل علما آخر، اور اس کو ایک مستقل علم بنایا گیا. اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، اس کو مستقل علم بنایا گیا. وتصرف فیہ، اور تصرف کیا گیا فیہ، اس میں. کس طرح؟ بتغییر بعض القواعد، بعض قواعد کو تبدیل کیا گیا. علم مناظرہ کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، بعض قواعد کی تبدیلی کے ساتھ اس میں تصرف کیا. وازدیادها، اور بعض قواعد کی زیادتی کے ساتھ، بعض قواعد زیادہ ذکر کیا جو پیچھے والے لوگوں نے ذکر نہیں کیا تھا، بعد میں آنے والوں نے زیادہ قواعد ذکر کیا.
علامہ کہتے ہیں اس انداز پر نبین انشاءاللہ تعالی کچھ کو ہم بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس انداز پر ہر ایک نے اپنا اپنا قواعد لکھ لیا ہے, اس کو الگ علم بنایا گیا ہے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. ابھی ادھر سے بحث ہمارا شروع ہوگا. کہتے ہیں دیکھو اگر ہم ان کے علت تردیہ کو مان لے, شوافع کے علت تردیہ کو مان لے, یہ احناف کہتے ہیں پھر ان پر کئی قسم کے اعتراض واقع ہوں گے. ان پر کئی قسم کے اعتراض واقع ہوں گے, 4 قسم کے اعتراض واقع ہوگا. ایک کو آج ہم بیان کریں گے, ایک کو آج بیان کریں گے. کہتے ہیں امت تردیہ, برحال بات رہی تردیہ کی, فوجوہ دفعہ, اس کے دفع کرنے کا, اربعۃ, 4 طریقے ہیں. اس کے دفع کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ 4 ہے. یہ کہو اس پر 4 قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں. اس پر 4 طرح سے اعتراض واقع ہوتا ہے, 4 طرح سے اس کو دفع کیا جاتا ہے, اپنے کو منواتا ہے. اتنی سی بات سمجھ آگے. پہلا طریقہ کیا ہے اس پر اعتراض واقع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں القول, یہ قول ہے بموجب علہ کا, بموجب علہ کا. دیکھو مولانا, ایک ہے موجب, ایک ہے موجب, ایک ہے سائل, ایک ہے معترض, ایک ہے مستدل, ایک ہے معلل. اتنی سی بات سمجھ آگے. موجب وہ علت ہوتا ہے, حکم کو واجب کرتا ہے. علت حکم کو واجب کرتا ہے, نہیں کرتا ہے. آپ پر ظہر کی نماز کس وقت واجب ہوگی؟ اس وقت جب علت ہو. علت کیا ہے؟ وقت کا داخل ہونا. تو وقت کیا بن گیا؟ موجب بن گیا. نماز کا تجھ پر واجب ہونا یہ موجب بن گیا. سمجھ آ گیا؟ موجب کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو کہتے ہیں. موجب حکم کو. پھر دوسرے طرف سے سائل اور معترض, یہ دونوں ایک چیز ہے. سائل سوال کرتا ہے, معترض اعتراض کرتا ہے, یہ دونوں ایک آدمی کا نام ہے. دوسرے طرف سے مستدل اور کیا ہے؟ معلل, معنی استدلال کرنے والا اور علت پیش کرنے والا. تو علت پیش کرنے والا, استدلال کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر اعتراض ہوتے ہیں. اور اعتراض کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ معترض اور سائل کی طرف سے. معترض سائل ایک آدمی کا نام ہے. معترض بھی کہہ سکتے ہو, سائل بھی کہہ سکتے ہو. سائل پوچھتا ہے, معنی اعتراض کرتا ہے. کس پر اعتراض کرتا ہے؟ معلل اور مستدلل پر. جو اپنا دلیل پیش کیا ہے, استدلال کیا, اس پر اعتراض ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ابھی دیکھو بالکل عبارت آسان ہے. کہتے ہیں پہلا قسمہ, 4 طرح سے اس پر اعتراض ہوتے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا القول, و قول ہے بموجب موجب پڑھ لینا, موجب علت کا, معنی علت کے حکم کا. موجب تو حکم کو بتاتے ہیں, ہم نے بتا دیا نا, علت کے حکم کا. اس کی تشریح کرے گا. موجب علت ہے کیا چیز ہے؟ دیکھو کہتے ہیں قول المعترض, معترض کا قول ہے. معترض میں نے بتا دیا اعتراض کرنے والا. معترض کا قول ہے. معترض کا قول ہے کس پر؟ بموجب علت المستدل, علت مستدل کے موجب پر. علت مستدل وہ علت جس کو آپ نے استدلال کر کے نکالا ہے نا, علت کو آپ نے استدلال کر کے نکالا ہے, اس علت کی وجہ سے ایک حکم واجب ہو رہا ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں. وہ قول ہے معترض کا علت مستدل کے موجب کے ساتھ. مولانا یہ ہے کیا چیز؟ القول بموجب العلہ, یہ ہے کیا چیز؟ ادھر سے اس کی تعریف ہے. القول بموجب العلہ ہے کیا چیز؟ ادھر سے اس کی تعریف ہے. کہتے ہیں وہ قول موجب العلہ وہ یہ ہے, الاتزام, کیا ہے؟ اتزام ما یلزمہ, کہتے ہیں لازم پکڑ لینا, ما اس چیز کو, یلزمہ المعلل, جس کو معلل معنی آپ کا خصم, معلل معنی آپ کا خصم, آپ اس پر اعتراض کر رہے ہو نا, معلل پر اعتراض کرتے ہو, وہ آپ کا خصم ہوا نہیں ہوا. کہتے ہیں آپ بھی لازم پکڑ اس چیز کو جس کو آپ کا خصم لازم پکڑتا ہے, بتعلیل ہی, اپنے تعلیل کے ساتھ, لیکن ما بقاء الخلاف, لیکن اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے. کس میں؟ حکم متنازع فی میں, حکم متنازع فی میں. دیکھو مولانا, آپ کا جو خصم ہے اس کے علت کو بھی آپ مان لو, اس نے علت کے وجہ سے جو حکم لگایا ہے وہ بھی آپ مان لو, لیکن ایک اور جگہ آ جائے گا, ایک خاص مکان آ جائے گا جس میں ہمارا اور خصم کا جھگڑا ہے, ادھر اس کے علت کو مان لینا لیکن حکم کو نہیں مان لینا. سمجھ آ گیا؟ کیا مثال ہے؟ دیکھو مولانا, مسئلہ پہلے سنو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نہیں بلکہ شوافع کے نزدیک سنو. شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی رمضان شریف میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے تعیین نیت کرے. تعیین نیت معنی تعیین نیت یہ کہے کہ میں کل کے روزہ رمضان شریف کی طرف سے رکھوں گا, کل میں روزہ رکھوں گا, وہ میرا روزہ رمضان شریف والا ہوگا. یہ ہے تعیین نیت. ہم کہتے ہیں رمضان شریف میں تعیین نیت لازمی نہیں ہے, رمضان شریف میں تعیین نیت لازمی نہیں ہے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. تعیین نیت لازمی نہیں ہے. مطلق نیت کو ہم کہتے ہیں تعیین نیت. مطلق نیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟
تعیین نیت کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو ہم یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ تعیین لازمی ہے. کہتے ہیں آپ لوگ پہلے علت کو دیکھو, علت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے علت روزے کا فرض ہونا ہے, علت روزے کا فرض ہونا ہے, یہ علت ہے. حکم ہے تعیین نیت, مانا جہاں فرضیت پایا گیا وہاں تعیین نیت کا پایا جانا لازمی ہے. اتنی سی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں فرضیت پایا جائے وہاں تعیین نیت کا پایا جانا لازمی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرضیت یہ علت تھا حکم کے لیے. حکم کیا ہے؟ نیت کا تعیین کرو, نیت کا تعیین کرو, یہ حکم ہے. اس حکم کے لیے علت کیا ہے؟ کسی چیز کا فرض ہونا ہے. آپ لوگ پریشان کیوں ہو؟ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو, ظہر کی نماز پڑھتے ہو, عصر کی نماز پڑھتے ہو, یا کفارہ کے روزے رکھتے ہو, یا قضائے رمضان کے روزے رکھتے ہو, اس پر تو اتفاق ہے شوافی احناف دونوں کا, کہتے تعیین نیت کرو. آپ نماز پڑھ رہے ہو ظہر کا, نہ کہو کہ میں ظہر کا نماز پڑھ رہا ہوں. عصر کا نماز پڑھ رہے ہو, کہو کہ عصر کا نماز پڑھ رہا ہو. کفارے کے روزہ رکھ رہے ہو, رات سے نیت کرو کہ میرا کفارے کا روزہ ہے. اور کیا ہے؟ رمضان شریف کی قضا رکھ رہے ہو, رات سے نیت کرو کہ یہ میرا قضا ہے. کہتے اس پر تو اتفاق ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ادھر علت ہے. علت کیا ہے؟ فرضیت ہے. یہ جتنے بھی چیزیں فرض ہے نہیں ہے, فرضیت علت ہے. جب علت پایا گیا حکم یہ ہے نیت کو بھی کیا کرو؟ خاص کرو, نیت کی بھی تعیین کرو. شوافی کہتے اسی پر ہم کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں. ادھر جس طرح فرضیت کے پایا جانے کے وقت تعیین نیت لازمی ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں رمضان شریف میں بھی فرضیت ہے نہیں ہے, فرضیت ہے لہذا تعیین نیت ادھر بھی کر لو. اسی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تمہارے علت کو بھی مان لیتے, حکم کو بھی مان لیتے. تمہارا علت کیا تھا؟ علت یہ ہے کہ جہاں فرضیت پائی جائے اس کو ہم مان لیتے. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تعیین نیت کرو, تعیین نیت کرو, اس کو بھی ہم مان لیتے. مانا تمہارا علت کیا تھا؟ فرضیت تھا, اس کو ہم مان لیتے. دوسرا کیا ہے؟ تعیین نیت کرو, اس کو بھی ہم مان لیتے. لیکن ایک خاص مکان آ جائے گا جہاں ہمارا اور تمہارا جھگڑا ہے, ادھر ہم حکم کو نہیں مانتے, علت کو مان لیتے. وہ جگہ کیا ہے؟ رمضان شریف کا روزہ. سمجھ آ رہے؟ ادھر ہم نہیں مان لیتے, ادھر علت کو مان لیتے, ٹھیک ہے اس میں فرضیت ہے, لیکن حکم کو ادھر نہیں مانتے, خاص مقام میں نہیں مانتے. ویسے اپنے ختم کا علت کو بھی مانو, اس کے حکم کو بھی مانو. باقی چیزوں میں جیسے کس میں صلاۃ خمسہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ قضایات ہے, ادھر مان لو, علت کو بھی مانو, حکم کی بھی مانو. لیکن ایک خاص مکان آئے گا وہاں علت کو تو مانو لیکن حکم کو نہ مانو. اتنی سی بات سمجھ آ رہے؟ کیوں ہم نہیں مانتے؟ دیکھو ہم بھی کہتے ہیں تعیین لازمی ہے روزے کے لیے, روزے کے لیے تعیین نیت لازمی ہے, لیکن تعیین دو قسم پر ہے. تعیین دو قسم پر ہے. ایک تعیین وہ جو بندے کی طرف سے ہوتا ہے, ایک وہ جو شارع کی طرف سے ہوتا ہے. ادھر رمضان شریف میں وہ تعیین ہے جبکہ شارع نے اس میں تعیین کی ہے. شارع کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان ختم ہو جائے اس کے بعد کوئی اور روزہ نہیں ہے, فقط روزہ ہے تو رمضان کا روزہ ہے. شارع نے ادھر خود تعیین کیا, جبکہ آدمی رات سے کہتا ہے میرا کل روزہ ہے, مطلقاً کہتا ہے, تو اس کے مطلق نیت بھی کس کے قائم مقام ہوگی؟ تعیین نیت کی قائم مقام ہوگی, معین نیت کی قائم مقام ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ادھر شارع نے خود معین کیا ہے رمضان شریف کو. کس کے لیے؟ ارے کس کے لیے؟ رمضان شریف کے روزے کو کس کے لیے؟ فرضیت روزے کے لیے, اور کوئی اور روزے اس میں واقع ہی نہیں ہوتے. کہتے ہیں کتاب والا تمہیں مثال دے گا. اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک آدمی جاتا ہے کسی گھر میں, اس کو معلوم ہے اس گھر میں فقط ایک آدمی اور کوئی ہے نہیں, تو باہر سے آواز دیتا ہے اے مرد, اے رجل, صرف اتنا آواز دیتا ہے. کہتے ہیں یہ کافی ہے, اس کے لیے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے گھر میں اور آدمی ہے ہی نہیں. لیکن ایک گھر میں 7-8 افراد ہے, تو وہاں فقط آواز دینے سے, مرد آواز دینے سے یہ مراد پورا نہیں ہوگا, بلکہ ادھر اس کا نام لینا پڑے گا کہ اے زید گھر میں ہو یا نہیں ہو. اتنی سی بات سمجھ آ رہے؟ باقی ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم قیاس کرتے ہیں کس پر؟ قضائے روزہ پر اور کفارات پر اور صلاۃ خمس پر. ادھر تعیین نیت لازمی ہے, متفقن علیہ لازمی ہے, تو ادھر بھی لازمی ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ ایسا محل ہے جو غیر کا صلاحیت رکھتا ہے, وہ ایسا محل ہے جو غیر کا صلاحیت رکھتا ہے. کس طرح؟ دیکھو ایک آدمی کے پر کفارہ ہے, ہو سکتا ہے انہی دنوں میں کفارہ ادا نہ کرے, نفلی روزہ رکھے,
رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. اس پر قضائے رمضان ہے لیکن شعبان میں رکھنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ رکھے اور نفلی روزہ رکھے, محل ہے نہیں ہے, لیکن وقت داخل ہے کس کا؟ ظہر کا. ہو سکتا ہے وہ ظہر کا نماز ابھی نہ پڑھے, نفل پڑھے بعد میں ظہر کا پڑھے, یا کوئی قضائی ہے اس پر وہ پڑھے بعد میں ظہر کا پڑھے. تو ادھر ہم کہتے ہیں یہ ایسا جگہ ہے اس میں اور چیزوں کا احتمالات ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں تعجیل نیت کرو. لیکن رمضان شریف والا مسئلہ یہ ایسا جگہ ہے, یہ خاص ہے رمضان شریف کے لیے, اس میں اور روزہ واقع ہوتے ہی نہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک آدمی فقط کہا کہ میرا کل کا روزہ ہے, اسی سے وہ رمضان شریف کا ہی روزہ واقع ہوگا اور نہیں ہوگا. کیوں پریشان ہو نسوار خان؟ یہ کیا اسامی میں نہیں گزرا؟ اسامی میں تفسیر سے یہ گزرا, یاد نہیں کیا؟ ابھی حیران ہے کیا کرے. ابھی دیکھو ابھی تک آگے ہے مسئلہ. کدھر چلا گیا؟ کہتے ہیں برحال تردی ہے. فوجوہ اس کے دفع کرنے کے طریقے اربعۃ چار ہے. پہلا طریقے سے ہم دفع کریں گے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ القول بموجب العلت, موجب علت کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ معترض کا قول ہے علت مستدلہ کے موجب کے ساتھ. موجب کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو کہتے ہیں. وہ ہے کیا؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے الالتزام. و التزام کا ترجمہ بین سطور والا کرو. التزاموں کا معنی تسلیم کر لینا, مان لینا, ما اس چیز کو یلزمہ جس کا تیرا خصم لازم کرتا ہے, جس کو تیرا خصم لازم کرتا ہے اب بھی اس کو مان لے. معلل جس کو لازم کرتا ہے بتعلیل ہی اپنے تعلیل کے ساتھ, مع بقاء الخلاف لیکن اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے, حکم متنازع فی. خیال کرنا یہ متنازع نہیں, اس میں مفعول کا صیغہ پڑھو متنازع فی جس میں جھگڑا کیا گیا ہے. حکم متنازع فی میں کیا کرو؟ اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے ان کے علت کو بھی مانو, ان کے حکم کو بھی مانو. لیکن مسئلہ رہا خاص مکان کا رمضان شریف کا, ادھر ان کے حکم کو نہ مانو, علت کو ادھر بھی مان لو. سمجھ آ رہے؟ موجب علت یہی ہے. ہماری گلا بند ہوا کیوں؟ کوئی جادو تو نہیں کیا؟ کہتے قولہم قول ہے کس کا؟ ہم ضمیر کا مرجع بتا رہے. قول الشافعی شوافی کا قول ہے. شوافی کا قول ہے کس میں؟ فی صوم رمضان, صوم رمضان میں اس کا قول ہے. انہو صوم کہتے ہیں, اس وجہ ان کا قول کیا ہے کہ انہو وہ رمضان شریف کا روزہ صوم فرضی روزہ ہے. فلا یتعدی پس فرضی علت پایا گیا نا, علت پایا گیا, فرضی روزہ ہے. کہتے ہیں پس ادا نہیں ہوگا الا بتعیین نیت مگر نیت کے معین کرنے کے ساتھ. بعین طور کی معین کرے نیت کو, اس طرح کہ بصوم غد نوے تو کل کے دن کا میں روزہ رکھتا ہوں, لفرض رمضان رمضان شریف کے فرض کا میں کیا کرتا ہوں؟ فرضی روزہ رکھتا ہوں کل کے دن. کہتا ہے اس طرح تعیین نیت کرے پھر ٹھیک ہے, وگرنہ تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. فاوردو کیا اوردو کا فاعل ہے شوافے. شوافے نے وارد کیا علت تردیہ کو, شوافے نے وارد کیا علت تردیہ کو. علت تردیہ کیا ہے مولانا؟ جہاں حکم ہے, جہاں علت ہے وہاں حکم ہے, جہاں علت نہیں ہے وہاں حکم نہیں ہو. تو انہیں علت کس کو بتا دیا تھا؟ کسی چیز کا فرضیہ ہونا نا, فرضیت پائی جا رہی ہے, لہذا حکم کو آنا چاہیے. حکم کیا ہے؟ نیت کو تعیین کرو, نیت کی تعیین کرو. وہی یہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فرضیت ہو, فرضی ہونا ہے للتعیین, تعیین کے لیے. اس وجہ سے کہ اینما توجد الفرضیت, جہاں پایا جاتا ہے فرضیت یوجد التعیین, وہاں تعیین پایا جاتا ہے. جیسے کیا ہے صوم قضاء رمضان والکفار ہے اور کفار ہے باقی صلوات خمس, ادھر نیت کا تعیین لازمی ہے. متفقن علیہ شوافی کہتے ہیں اس پر ہم قیاس کریں گے. ونحن ندفعہ, ہم اس کو جواب دیتے ہیں بموجب علت ہی, ان کی علت موجب کے ساتھ, معنی ان کے علت کے حکم کے ساتھ. علت کا حکم کیا ہے مولانا بین سطور نظر آ رہے؟ ہوا تعیین وہ معین ہونا ہے, ہوا تعیین وہ معین ہونا ہے. اس پر ہم جواب دیتے ہیں. فنقول, ہم کہتے ہیں اندنا ہمارے نزدیک بھی بات اسی طرح ہے, بالکل ٹھیک ہے. لا یصح, صحیح نہیں ہے روزہ الا بتعیین نیت مگر نیت کے معین کرنے کے ساتھ ہے. یہ ہم بھی کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے نیت کو معین کرو. ہاں فقط یہ بات ہے کہ انما نجوزو, ہم جائز رکھتے ہیں باطلاق نیت, مطلق نیت کے ساتھ روزہ کو. کیوں؟ علی انہ, اس بات پر کہ بے شک یہ مطلق نیت تعیین, یہ معین ہے. مطلق نیت بھی روزے میں کیا ہے؟ معین نیت ہے. سمجھ آ رہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کل میرا روزہ ہے, یہ مطلق نیت ہے نا, کہیں گے کہ یہ بھی معین کے کام کرے گا. اے سلمنا, یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. تعیین ہو کہتے ہیں تعیین ضروری ہے, اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فرضیت جہاں پایا گیا وہاں تعیین لازمی ہے. یہ ہم بھی مان لیتے ہیں, مانے تمہاری علت کو مان لیتے ہیں, تمہارے حکم کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن ایک متنازع فی مسئلہ ادھر ہم نہیں مانتے, ادھر بھی علت کو مانتے ہیں لیکن کس کو نہیں مانتے؟ حکم کو نہیں مانتے. اچھا بس.
वलाकिन लेकिन ताजीन, वो कहते हैं ताजीन नौआनी दो किस्म पर है, हम भी कहते हैं ताजीन करो लेकिन हम कहते हैं ताजीन दो किस्म पर है। ताजीन मिन जानिबिल इबाद, एक बंदे की तरफ से ताजीन होता है कसदन इरादे करते हुए, व ताजीन मिन जानिब शारे, शारे माने अल्लाह या उसके रसूल की तरफ से क्या है ताजीन है। वहाज़ल इतलाक, और ये मुतलक नियत ये ताजीन के हुक्म में है शारे के जानिब से। इधर रमजान शरीफ वाला मसला में मुतलक नियत ताजीन के हुक्म में है, किसके जानिब से शारे के हुक्म से, शारे के है अल्लाह के नबी है। फ़इन्नहु, बेशक मेरा नबी ने फरमाया, क़ाल क्या फरमाया, इदन सलह शाबान, जब शाबान ख़त्म हो जाए, फला सौम, पस कोई और रोज़ा नहीं है, इल्ला अन रमज़ान, मगर रमज़ान का रोज़ा है। देखो शारे ने ताजीन किया है, किसने ताजीन किया, शारे ने ताजीन किया। जब शारे ने ताजीन किया तो मुतलक नियत भी ताजीन का काम देगा। फ़इन क़ाल ख़स्म, अगर ख़स्म ये कहे, ख़स्म ये कहे कि आप लोगों ने अभी बता दिया ताजीन दो किस्म पर है, एक वो ताजीन जो बंदे की तरफ से हो कसदन इरादा करे, एक ताजीन वो शारे की तरफ से। तो तुम्हारा ख़स्म कहता है हमारे नज़दीक वो मोतबर है जो बंदे की तरफ से हो, शारे की तरफ से ना हो। तो इसके हम दो जवाब देंगे। पहला जवाब ये है कि इस बात को हम नहीं मानते, इस बात को हम नहीं मानते हैं कि बंदे की तरफ से लाजमी है। दूसरी बात की किताब में देखो, मसला लंबा हो रहा है, वक्त जा रही। फ़इन क़ाल ख़स्म, अगर ख़स्म करे, इन ताजीन, बेशक ताजीन कसदी है, हुवल मोतबर इंदना, हमारे नज़दीक तो वही मोतबर है, कमा फिल कज़ा, जैसे कज़ा में वो मोतबर है ताजीन और कफ़ारे में मोतबर हो, न कि ताजीन मुतलक नियत, माना कज़ा है या कफ़ारा है उधर मुतलक नियत काम नहीं देगा। तो तुम्हारा ख़स्म कहता है हमारे नज़दीक रमज़ान में भी मुतलक नियत काम नहीं देगा, हमारे नज़दीक भी वही मोतबर है, कौन, बंदे की तरफ से जो नियत ताजीन होता है वो मोतबर है। फ़नक़ूल, हम जवाब देंगे, पहला जवाब ये है कि ला नुसल्लिम, हम तस्लीम ही नहीं करते हैं, न ताजीन कसदी, बेशक ताजीन कसदी मोतबर होते हैं, इस बात को हम तस्लीम ही नहीं करते। एक बातें ख़त्म। दूसरा जवाब, ला नुसल्लिम, हम तस्लीम ही नहीं करते हैं कि देखो मौलाना ये इल्लत हु तुम्हारे किताब में लिखा है ना, ये तुम्हारा पठान का नस्वार इधर फिर ख़त्म हुआ है, ये ताजीन इल्लत हु, इल्लत के बाद जो ज़मीर है ये ज़मीर को हटाओ, ये ता है, क्योंकि इसके बाद मुजाफ होता है। आप लोगों को मालूम है मुजाफिले के दरमियान ज़मीर नहीं आते, मुजाफिले के दरमियान ज़माइर नहीं आते, तो इधर से ये ता है, ज़मीर नहीं है। किधर चला गया इबारत? अरे बताओ इबारत कहाँ गया? वला नुसल्लिम, पहले बात आप लोगों को समझ आ गया कि हम तस्लीम ही नहीं करते हैं कि ताजीन कसदी मोतबर होता है। दूसरी बात, हम तस्लीम ही नहीं करते हैं कि इल्लत ताजीन कसदी, ताजीन कसदी की इल्लत कज़ा में और कफ़ारे में फ़कत वो उसका फ़र्ज होना है, बल्कि उसका साथ साथ ये भी होना है कि वो ऐसा वक्त है जो सालिहन सलाहियत रखता है लिअनवाइस सियामात, बाकी किस्म के रोज़े के बिखिलाफ रमज़ान के, बेशक वो रमज़ान क्या है मुअय्यन है, कोई और रोज़ा रमज़ान शरीफ में नहीं होता है। क्या मतलब? मौलाना देखो उसने इल्लत क्या पेश किया था, इल्लत ये पेश किया था फर्जियत होना, फर्जियत, जहाँ फर्जियत पाया जाए वहाँ हुक्म पाया जाता है। माना हुक्म क्या है, नियत को मुअज्जिन करो। उन्होंने कहा कि कफ़ारा है और दूसरा क्या है कज़ाए रमज़ान है, वहाँ नियत का क्या है, नियत का मुअज्जिन करना लाजमी है। हम कहते हैं इधर फ़कत कफ़ारे में फर्जियत होने की वजह से ये नियत उधर वाजिब नहीं हुआ है, नियत का मुअज्जिन करना फ़कत किसके वजह से, फ़कत वो इल्लत जो तुम बयान करते हो, वो क्या बयान करते हैं, फर्जियत पाया जाए ना, फर्जियत पाया जाए, फ़कत उसके वजह से वाजिब नहीं हुआ है, बल्कि इसके वजह से वाजिब हुआ है कि वो ऐसा महल है जो और रोज़ों का भी एहतिमाल रखता है, और रोज़े का एहतिमाल रखता है नहीं रखता है, उस पर कज़ा है लेकिन कज़ा ना रखे, नफली रोज़ा रखे, एहतिमाल रखता है नहीं रखता है। नमाज पढ़ रहे किसका, सलात खमसा का, लेकिन वो नमाज न पढ़े और कज़ा पढ़े और नवाफिल पढ़े, एहतिमाल रखते नहीं रखते। इसी वजह से हम कहते हैं उधर गोया कि हमारे नज़दीक उधर दो सबब है नियत का मुअय्यन करने का। पहला सबब ठीक है उनका है, वो क्या कहते हैं फर्जियत है, वो भी है, और साथ साथ ये भी है कि वो ऐसा वक़्त है गैर का एहतिमाल रखता है, गैर का एहतिमाल रखता है, इस वजह से उधर नियत का फर्जियत साबित हुआ है, न कि फ़कत इस वजह से कि वो फर्जियत है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब किधर चला गया, कहते हैं ला नुसल्लिम, हम तस्लीम ही नहीं करते, इन इल्लत ताजीन, इल्लत ताजीन अल-कसदी, ताजीन कसदी का इल्लत कज़ा में और कफ़ारे में ही मुजर्रदुन, ये सिर्फ फर्जियत होना है, ये बात को हम तस्लीम नहीं करते,
بلکہ فرضیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت کا صلاحیت رکھنا ہے باقی قسم کے روزوں کے لیے اور عبادات کے لیے. سمجھ آگے؟ کہتے ہیں یہ مثال ہے اس کا کل متوحد، یہ اکیلا آدمی کا مثال ہے، رمضان شریف کا مثال. فی المکان، مکان میں ایک آدمی اکیلا ہے، آپ کو معلوم ہے ادھر اور کوئی ہے ہی نہیں، اس میں وہ آدمی اکیلا ہے. یصاب ہے، آدمی پہنچا جاتا ہے اس کے طرف بمطلق اسم ہی، اس کے مطلق نام لینے سے. اے رجل، گھر میں ہو کہ نہیں، اس سے آدمی پہنچتا ہے کو نہیں پہنچتا ہے، اپنا مقصد کو پہنچتا ہے. لیکن گھر میں جب زیادہ افراد ہو تو پھر نام لینے کی ضرورت ہے، پھر تعین نیت لازمی ہے. کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہے. کفارے میں تو وہ ایسا محل ہے جہاں افراد زیادہ ہے، کفارے میں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نیت کا تعین کرو. لیکن رمضان شریف ایسا محل ہے وہاں افراد ایک ہے، وہاں ایک فرد ہے، فقط رمضان کا روزہ ہے اور کوئی ہے نہیں، جب حدیث سے پتہ چلا نا. وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْاعْتِرَاض، کہتے ہیں اس اعتراض کو باقی کتابوں میں. دیکھو مولانا، اس اعتراض کو آپ لوگوں نے ذکر کیا نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کیا موجب علت کو ذکر کیا. آپ لوگوں نے کہا کہ موجب علت کی خرابی لازم آ جائے گا. کہتے ہیں اس اعتراض کو باقی مناظروں نے کیوں ذکر نہیں کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں ذکر کرتے ہو؟ باقی نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ کہتے ہیں اس اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دعویٰ کو چھپاؤ. اس اعتراض کا مطلب یہ ہے اپنا دعویٰ کو چھپاؤ. کسی کے ساتھ آپ کا مناظرہ طے ہوا، آپ اپنا دعویٰ کو چھپا رہے ہو. سمجھ آ رہے؟ اس اعتراض کا مطلب ہی یہی ہے. کہتے ہیں جہاں بھی مناظرہ، جب مناظرہ کرے گا نا، اپنا دعویٰ نہیں چھپا سکے گا، دعویٰ نہیں چھپا سکے گا. شروع میں اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ اے مدعی تیرا دعویٰ کیا ہے، تو مدعی پر واجب ہے کہ اپنا دعویٰ کو بیان کرے کہ میرا دعویٰ یہ ہے. سمجھ آ رہے؟ جیسے غیر مقلدین ہم سے مناظرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنا دعویٰ کو قائم کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دعویٰ ہے تقلید نوعی، تقلید فردی نہیں کہنا، خیال کر لینا. ہمارے دعویٰ کیا ہے؟ تقلید نوعی. ہم تقلید کرتے ہیں، میں نوعی کا قائل ہے، شخصی کا نہیں ہے. فقط امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ ایک نو کا قائل ہے. نو کون ہے؟ امام مالک بھی ہے، شوافی بھی ہے، احمد بن حنبل بھی ہے، امام ابو حنیفہ بھی ہے. اس نو کا مکمل قائل ہے. سمجھ آ رہے؟ اپنا دعویٰ سب سے پہلے تیرا دعویٰ مانگے گا نہیں مانگے گا؟ مانگے گا. کہتا ہے جب دعویٰ مانگا گیا تو اس اعتراض لازم آئے گا ہی نہیں، اس اعتراض لازم آئے گا ہی نہیں. یہ تو ضعیف اعتراض ہے، یہ تو ضعیف بات ہے. اس کو مدعی پیش ہی نہیں کرے گا، اس کو مدعی پیش ہی نہیں کرے گا. اس وجہ سے باقی مناظروں نے اس بات کو چھیڑا نہیں. سمجھ آ رہے؟ اگر پھر بھی شوق ہو تو اہل مناظرہ کی کتابوں کو دیکھا جائے کہ اس اعتراض کو انہوں نے کیوں نہیں چھیڑا ہے. ویسے ادھر اس نے تو جواب یہی دیا. وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْاعْتِرَاض، اس اعتراض کو ذکر ہی نہیں کیا. اس اعتراض کا هذا کا مشارع نے لکھا ہے ایسا نمبر 13 کو دیکھو ایک منٹ کے لیے. هذا الاعتراض اے قول بموجب اللہ، قول بموجب علت کو ابھی تم لوگوں نے پیش کیا نا، باقی مناظروں نے اس کو پیش کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کا وجہ تمہیں بتائے گا. کہتے ہیں لأنه، اس وجہ سے کہ یہ اعتراض سطحی، یہ سرسری ہے. سطح کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ضعیف، یہ ضعیف اعتراض ہے. لا یبقى، باقی نہیں رہتا ہے، بعد دقت، گہرائی کے جانے کے بعد. دقت کا معنی مسئلہ کے گہرائی میں جاؤ، مسئلہ کی گہرائی کے جانے کے بعد یہ باقی رہتا ہے نہیں. وتعیین المباحث، اور جائے مناظرہ، جائے بحث کے معین کرنے کے بارے میں. آج جائے بحث کو آپ لوگوں کو معین کرنا ہے، اس سے اس کا دعویٰ پوچھو گے نہیں پوچھو گے؟ پوچھو گے تو یہ اعتراض باقی رہے گا نہیں. فَإِنَّ اسْتِفْتَارَ الْمُدَّعِي، اس وجہ سے کہ بے شک پوچھنا مدعی کا عندہم، منظر کا مرجع مناظرہ ہے، اہل مناظرہ کے نزدیک پوچھ لینا مدعی سے پوچھ لینا. پوچھ لینے کے بعد اس کا بیان بعد طلب واجب ہے مدعی پر کہ بیان کرے کہ میرا دعویٰ ہے کیا، وہ واجب ہے. کہتے ہیں تو پھر تیرا مدعی لا یقبلہ، اس ادنی سی بات کو کبھی قبول کرے گا ہی نہیں. وہ ایسا دلیل، کمزور دلیل لائے گا نہیں جس کو آپ ابتداءً رد کرو. وہ اس کو جب دلیل لانا ہے تو تیرے مقابلے میں مضبوط دلیل لائے گا یا کمزور؟ مضبوط لائے گا نا. کہتا ہے یہ موجب علت والا یہ کمزور دلیل ہے، اس کو وہ لائے گا ہی نہیں. ارے اتنی سی بات سمجھ آ رہے؟ جب تو اپنے خصم سے مناظرہ کر رہے ہو، اس سے مانگو گے تیرا دعویٰ کیا ہے، تیرا دعویٰ کیا ہے، تو دعویٰ اس سے مانگو گے تو وہ موجب علت کو پیش ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس وجہ سے یہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے. یہ جلدی سے اس کا جواب اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ جلدی سے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. تو اس کو لانا ہے تو وہ ایسا مضبوط دلیل لائے گا آپ اس کو ختم نہ کر سکو، اس کو پیش کرے گا ہی نہیں. اس وجہ سے باقی مناظروں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہی نہیں ہے. بس